والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها أو لجمالها أو لحسبها أو لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے کی ہے. اس چھوٹی سی حدیث کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: کلکم، تم میں سے ہر شخص اور قرآن کی آیت کا خطاب ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہو، یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک ہے. جتنے بھی ایمان والے ہیں، قیامت تک کے جتنے بھی آنے والے ہیں، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے. فرمایا: کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے. راعی کہتے ہیں جانوروں کے چرواہے کو. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بکریوں کو لے کر کے جانا اور بحفاظت جنگل میں ان کو چارہ کھلانا، چرانا، اور اس کے بعد ان کو واپس اپنے محفوظ مقام تک پہنچانا. یہ اس چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے. فرمایا: جس طریقے سے اس چرواہے کی ریوڑ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے. کیوں؟ ہر شخص کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. ہر بڑے کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. گھر کا بڑا ہے، محلے کا بڑا، سرپنچ ہو گیا، پردھان ہو گیا، برادری کا بڑا ہو گیا. ہر بڑے کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں. فرمایا: یہ جو بڑا آدمی ہے، گھر کا بڑا، محلے کا بڑا، گاؤں کا بڑا، برادری کا بڑا، علاقے کا بڑا، یہ جتنا بڑا ہے، جیسی اس کی ذمہ داری ہے، ویسی اس کے ماتحتوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے. یہ دولے کیا ہے؟ ماشاء اللہ، دولہا تو سادہ آیا ہے، باقی دولہے کے ساتھ والے سے بیچارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اکیلے چھوڑ کے دولہے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بڑی اہمیت کا حامل ہے. فرمایا: ہر شخص تم میں سے ایک ذمہ دار ہے. ایک آدمی گھر کا بڑا ہے تو اس بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ماتحت جتنے بچے ہوں گھر میں، جتنی مستورات ہوں، جتنے بالغ یا نابالغ اس کے ماتحت ہیں، فرمایا ان سب کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. کلکم راع، اور ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا. اب قیامت میں سوال کس چیز کا ہوگا؟ ان کو کھانا کھلایا کہ نہیں، پانی پلایا کہ نہیں، دنیاوی حقوق کو ادا کیا کہ نہیں، یہ ذمہ داری ہے. سوال ہوگا. حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی پہچان کروائی کہ نہیں کروائی؟ بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کی اپنے ماتحتوں کو پہچان کروائی کہ نہیں کروائی؟ کھانا نہیں ملا، کپڑے نہیں ملے، اس کے بارے میں باپ سے کب پوچھا جائے گا؟ سب سے بڑا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولادوں کو اللہ سے جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑا کہ نہیں جوڑا؟
کہ تمہارے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد میں پہلا سوال کیا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. آپ دنیا کی تو فکر ہم کرتے ہیں اپنے ماتحتوں کی، اپنے بچوں کی، لیکن کیا دین کی بھی ہم فکر کر رہے ہیں؟ ہمارا بچہ دیندار ہو، ہمارا بچہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق چلنے والا ہو، ہمارا بچہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، ہمارا بچہ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو. کیا اس ذمہ داری کو ہم نے اپنے بچوں کو احساس دلایا؟ شریعت کی تعلیم دلائی جس سے بچہ اس بات کو سیکھتا سمجھتا؟ میرے بھائیوں بزرگ دوستو، یہ نبی کا بہت بڑا حکم ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر راعی سے، ہر ذمہ دار سے قیامت میں سوال کیا جائے گا. سوال اس کے دین کے بارے میں ہوگا. فرمایا ایک عورت، اس کا فیصلہ جب جہنم کے لیے کیا جائے گا وہ 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی. باپ کو لے جائے گی کہ اللہ بچپنا میرا ان کی زیر نگرانی گزرا ہے، انہوں نے مجھے اللہ رسول کی تعلیم نہیں دلائی، میرے اندر معرفت نہیں پیدا ہوئی، شریعت پر عمل نہیں کروایا، دنیا کے سارے کام سکھائے اور دنیا کے نقصان کے اوپر ہماری گرفت اور پکڑ بھی ہوئی ہے، لیکن شریعت کا نقصان ہوا، ہم نے نمازیں چھوڑی، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں کی گئی. شریعت کو پامال کیا، ہمارے باپ نے کبھی نہیں ٹوکا، اللہ اکیلے نہیں جاؤں گی، میرا باپ بھی جائے. اور قیامت میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو کوئی کسی کا فسانے ہاتھ نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. فرمایا کوئی نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی باپ کا، کوئی کسی کا فسانے ہاتھ نہیں ہوگا. سب لوگوں کے ساتھ اپنے اپنے اعمال ہوں گے. جب اس عورت کا فیصلہ جہنم میں کیا جائے گا اس کو سب یاد آ جائے گا مجھے دیندار بنانے میں کس کا رول ادا ہو سکتا تھا. ایک تو باپ، دوسرے بڑا بھائی، تیسرے شوہر، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا. یہ 4 لوگ اس کے نظر میں ملزم ہوں گے اور ان کو پکڑ کر کے اس عورت کے ساتھ میں جہنم میں ڈالا جائے گا. میرے بھائیوں یہ نکاح کی مجلس ہے، نکاح اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے. یہ میں بے بنیاد باتیں نہیں شروع کرتی ہیں، اس میں ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیا ذمہ داری نبھائی ہے؟ ہم نے اپنے ماتحتوں کو کیا دین سکھایا ہے؟ گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے. ہاں خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے، کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو قرآن اٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے. خوشی کے موقع پہ سب بھول جاتا ہے، خوشی کے موقع پہ نمازیں چھوٹتی ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یاد رکھو، جو آدمی خوشی میں اتنا اترا جائے کہ اللہ رسول کو بھول جائے، اس کی خوشی اس کے لیے اتارے جان مل جائے گی. اور غمی میں اتنا بے ہوش بے خود ہو جائے کہ اللہ رسول کو بھول جائے، اس کی غمی بھی اس کے لیے اتارے جان مزید اور بڑھ جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے. سارے ذمہ دار ہیں، اپنے اپنی ذمہ داری کا ایک دائرہ ہے جس دائرے کے اعتبار سے ہم کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے ماتحتوں پر ہمیں محنت کرنا ہے. ماشاءاللہ میں تعریف کرتا ہوں اس برادری کے ذمہ داروں نے بہت ساری خرافاتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اگر وہ حیات ہیں تو اللہ ان کی عمر دراز کرے، جو اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. لیکن جو موجود ہیں وہ اگر اتفاق کر کے بیٹھ گئے نہیں کام بہت اصلاح ہو گئی ہے، بینڈ باجا نہیں بجنا ہے تو یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ہمارا شریعت کا پیمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا اور نمونہ ہمارے سامنے ہے. اس نمونے کے مطابق ہماری زندگی، ہمارے ماتحتوں کی زندگی اگر آ گئی ہے تو خوش ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس معیار پر ہمارے بچوں کی، ہمارے ماتحتوں کی زندگی نہیں آئی ہے تو ہم سب کے لیے فکر مندی کی ضرورت ہے. اس لیے چھوٹی سی مجلس ہے جو
جو مجلس اتحاد کی دعوت دیتی ہے، اصلاح کی دعوت دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں خوشی کے موقع کے اوپر تقوی کی آیتیں پڑھی ہیں۔ سننے والے بھی تقوی اختیار کریں، جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اسی کا نام ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا، مت تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا کیا کانٹے دار جھاڑیوں میں سے کبھی آپ کا گزرنا ہوا ہے؟ پگڈنڈی ہے، چھوٹا سا راستہ ہے، دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اگر بے احتیاطی سے چلا 5 منٹ رک جائیے، 5 منٹ، اگر بے احتیاطی سے چلا تو کانٹے اس کو الجھ جائے، کانٹے میں الجھ جائے گا۔ فرماتے کیسے آپ نکلے؟ اس کانٹے دار پگڈنڈی سے آپ کا گزر کیسے ہوا؟ فرمایا بچ بچ کر کے نکلے، کپڑوں کو بھی سمیٹا، بدن کو بھی سمیٹا، کوئی کانٹا چپ نہ جائے جس سے ہم الجھ جائیں، ہمارے کپڑے الجھ جائیں۔ فرمایا کسی کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا میں رہو، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو، لیکن دنیا میں ایسے مت الجھ جاؤ کہ شریعت کے راستے سے ہٹ جاؤ، دنیاوی چیزوں میں ایسے مصروف ہو جاؤ کہ شریعت کے دائرے سے ہٹ جاؤ۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے سارے کام کرنا ہے، شادی بیاہ بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، مکان بھی بنانا ہے، سب کچھ کام کرنا ہے، لیکن ایک دائرے میں رہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک پیمانہ دیا ہے، صحابہ نے زندگی گزار کر کے ہمارے لیے نمونہ دکھا دیا ہے۔ خود اللہ پاک فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل کوئی دنیا کا آدمی نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، کسی نبی کو کسی دوسرے نبی کی شریعت نہیں چلے گی، حالانکہ نبی ہے ان کی شریعت ہے، مگر اس شریعت میں صرف اللہ کے نبی آخری نبی کی شریعت چلے گی، اس کی بھی اجازت نہیں دی شریعت میں۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہم کیسے زندگی گزاریں صحابہ نے کر کے دکھایا۔ تو دنیا کی ساری چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ایک بزرگ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، صاحب جلالین ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو استعمال تو کرنا ہے، لیکن ان کو استعمال کر کے اللہ کے راستے سے بھٹکنا نہیں ہے۔ اور مثال دی انہوں نے، ایک کشتی ہے، کشتی کے چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بغیر پانی کے کشتی سوکھے نہیں چلے گی، کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ کشتی پانی کے اوپر اس طرح سے چلتی رہے گی کہ پانی کشتی سے باہر ہے، اندر نہیں آ رہا ہے، اس وقت تک کہ تو کشتی چلتے چلتے اپنے منزل تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کشتی میں کوئی سوراخ ہو گیا اور باہر کا پانی اندر آنے لگ گیا، کشتی کے اندر بھرنے لگ گیا، تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ پانی کشتی کو ڈبو دے گی، پانی سے کشتی ڈوب جائے گی۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی ہے، اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے کشتی ہے۔ دنیا کی چیزوں کو بھی استعمال کرنا ہے، لیکن فرمایا کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دل کے اندر نہ جائے۔ دل کے اندر جانے کا مطلب ہے جیسے کشتی کے اندر پانی گھس رہا ہے، ایسے دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دل میں گھس رہی ہے۔ فرمایا یہ دنیا، یہ پانی ہمارے دل میں جو آ رہا ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے، یہ ہمارے خطرے کی بات ہے۔ فرمایا جب تک پانی کشتی کے باہر رہے گا، کشتی منزل پر پہنچ جائے گی۔ اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے اگر دنیا حاصل ہو گئی لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں اتری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی عادت بن رہی ہے، تو یہ انسان چلتے چلتے اپنے منزل مقصود جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر انسان چار چیزوں کی محبت ہمارے دل میں سمو گئی، ہمارے دل میں گھس گئی ہے، تو میرے بھائیوں انسان بھٹک جائے گا۔ منزل مقصود جو ہمارا جنت ہے، جنت میں جانا ہمارا ٹھکانہ ہے، اس جنت سے محرومی کا سبب بن جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، بزرگوں کے اقوال
کی آیت پڑھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، اس کے آئینے میں ہر شخص کو اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ آئے یہ دل میں دنیا ہمارے سما رہی ہے یا دنیا کے باہر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اتنے مالدار تھے کہ ملک شام سے ان کا مال مدینے کی منڈی میں آیا۔ اب مدینے کی منڈی بہت چھوٹی تھی اس زمانے میں، تو شور ہونے لگا، مدینے میں کہیں مال رکھنے کی جگہ نہیں، اونٹ کے قطار بازار کے باہر تک لگے ہوئے ہیں، شور برپا ہو گیا۔ اس شور کی آواز اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی، تو ان کو آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی، جس طریقے سے آج ہم کو ہمارے گھر والوں کو دنیا کی فکر ہے، اس سے لاکھ گنا زیادہ ان کو آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، رشتے میں خالہ لگتی تھی، فکر ہو گئی۔ ایک صحابی کھڑے تھے، ان کے سامنے ایک فکر والی بات، عبد الرحمن پوچھا پہلے شور کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتایا عبد الرحمن کا مال اتنا آیا ہے کہ مدینے کی منڈی میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی سانس لی، عبد الرحمن کے پاس اتنا مال ہے، اس کو حساب دیتے دیتے تھک جائے گا، عبد الرحمن جنت میں کیسے جائے گا؟ آج میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو کیا دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10واں حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا، 50واں حصہ بھی نہیں ہوگا، اتنا مال اللہ نے ہم کو دیا تھا۔ آج ہم دنیا میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ صحابی جن کے سامنے یہ افسوس کا جملہ خالہ جان نے کہا تھا، وہ امانتدار لوگ تھے، آخرت کی بات خزانے کی جہاں آتی تھی وہ صحابہ ایک دوسرے کو فوراً پہنچایا کرتے تھے۔ وہ گئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بھائی آج خالہ جان نے آپ کے ایک جملہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ یہ شور ہو رہا تھا تو ان کو کسی نے بتایا کہ عبد الرحمن کا مال اتنا آیا ملک شام سے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے منڈی میں۔ تو انہوں نے فرمایا عبد الرحمن جنت میں کیسے جائے، جنت میں کیسے جائے؟ یہ جملہ کہا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مال کے حریص نہیں تھے، مال کے پجاری نہیں تھے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کرنے والے تھے۔ تجارت کا ایک فن ہوتا ہے، اپنے فن کی وجہ سے اللہ نے انہیں کو مال دیا تھا، کمایا تھا انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک۔ اب بڑے بیپاری سے چھوٹے بیپاری مال لے کر کے بیچا کرتے ہیں، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، تو جو چھوٹے بیپاری ان سے مال لیا کرتے تھے وائے دینے کے لیے، کہا نہیں میرے پورے مال کا سودا ہوگا، ارے بھائی لے لو، بڑھا کے دگنا 4 گنا نفع تک کے لوگوں نے دینے کی بات کی، کہا میں نے ایسی ذات سے سودا کیا ہے، سن لو جو مجھے اس کے 10 گنا دے گا، یہ یقین کروں گا، یہ یقین کروں گا 10 گنا دے گا۔ اس دنیا میں جو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہے، اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ اس کے 10 گنا کر کے واپس کرے گی۔ بہت سے واقعات ابھی حال کے واقعات ہیں، وقت لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، جس کو جتنے مال کی ضرورت ہے، عبد الرحمن کا مال فری ہے۔ شام ہو گئی اور ایک وقت کے کھانے کا انتظام ان کے پاس نہیں تھا، اور اس صحابی کو بلایا اور کہا خالہ جان سے کہہ دو عبد الرحمن ایسے جائے گا۔ کیا یہ مال دل میں نہیں گھسا ہے، مال کی محبت دل میں نہیں گھسی ہے، دل میں تو ہمارے اللہ کی اور نبی کی محبت ہے، ان کی اطاعت ہے۔ آج میرے بھائیوں آپ جائزہ لو، ہر آدمی اپنے گرمان کو دیکھے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، سب کو مرنا ہے۔ اس جاتے وقت اگر ابھی منظور موت آ جائے تو کیا ہم اس پر تیار ہیں کہ چلو لے چلو، ہم اس کا استقبال کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چھوٹی سی مجلس سے باتیں جو اللہ نے کہلوائی آپ کے سامنے کہتی ہیں، اللہ اس نکاح کو مبارک کرے۔ نکاح کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، بے شک خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن جہاں خوشی ہے وہیں پر ایک ذمہ داری بھی تو ہے۔ بچی والا اپنی ذمہ داری سے سنتوش ہو رہا ہے، بچی والا اس کے سر پہ بوجھ تھا، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور بچے کے اوپر ایک بوجھ آ گیا، یہ ذمہ داری بھی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی آیتیں پڑھی ہیں کہ تقوی ہوگا تمہارے اندر تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور تقوی سے تم پورے ہوئے تو کسی کی حق تلفی ہو جائے گی تو اللہ کے حق ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ